نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الحبيب الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ما شاء الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین وقار، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے جس کی توفیق خاص سے تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں منعقدہ اس پاکیزہ مجلس میں ہمیں کچھ لمحات گزارنے کی ساتھ نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی اس پاکیزہ مجلس کی انعقاد اور محترم علامہ عارف چشتی صاحب، انتظامیہ مسجد اور ان کی جملہ ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت محترم، حضور علیہ السلام کی امت میں جن لوگوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، ان میں جو ٹاپ آف دا لسٹ مقام کے اعتبار سے، رفعت و عظمت کے اعتبار سے، جانساری اور قربانی کے اعتبار سے جو ہمیں سب سے منفرد شخصیت نظر آتی ہے وہ شخصیت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضور علیہ السلام کے تقریباً 1,14,000 یا 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں اپنی کھلی آنکھوں سے ان کا دیدار فرمایا۔ یہ 1,14,000 یا 1,24,000 کی اس جماعت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بلند مرتبہ منفرد مقام رکھتے ہیں کہ یہ اکیلے وہ شخصیت ہیں جن کے مقام صحابیت کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی نہیں فرمایا، براہ راست ان کی شان صحابیت کا تذکرہ اللہ نے۔ بے شک سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اور یہ جو مقام ہے شان صحابیت کے تذکرے کا، ان کی اس نسبت کے ذکر کا، یہ سوالات جماعت میں سے منفرد شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی نسبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے قرآن کریم فرقان حمید کے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے
حضور علیہ السلام کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کے سفر ہجرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، اور یہ جو قرآنی کلمات ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو ایک ایک کلمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان والا صفات کا ذکر فرما رہا ہے۔ کہ جب کفار نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا، اور اللہ رب العزت کے اذن اور حکم سے آپ نے مکہ المکرمہ کو چھوڑا، الوداع کہا اور مدینہ المنورہ کا سفر اختیار کیا، تو قرآن کہتا ہے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اور یہ سفر ایسا منفرد سفر ہے کہ اس سفر میں جن دو شخصیات نے اور جن دو شخصیات کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، کسی محدث کسی مفسر نے کوئی دوسری رائے قائم نہیں فرمائی ہے۔ یہ جو الفاظ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، جو دو شخصیات تھیں، اس پر قول واحد ہے، سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ ایک قائدر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات تھی اور دوسری ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آپ نے جب سفر فرمایا تو سفر فرماتے ہوئے غار ثور میں آپ نے قیام فرمایا، تو دوران قیام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور قائدر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے باب میں کچھ خطرات لاحق ہوئے، پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ حضور کی محبت میں اتنا فنا تھے کہ اپنی ذات کو بھول کر حضور قائدر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو تصور میں بھی لانا ان کے لیے انتہائی غلط تھا۔ آپ نے اس کیفیت میں حضور قائدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ جو لوگ آپ کی تلاش میں وہ مگن ہیں، اگر انہیں آپ کی بابت خبر ہو گئی تو پھر کیا بنے گا؟ تو اس موقع پر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانسار صحابی سیدنا صدیق اکبر سے جو کلام فرمایا، اللہ رب العزت نے اسے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پریشانی کا ذکر حضور کی خدمت میں کیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی سے ارشاد فرمایا، اور وہ جو ارشاد فرمایا اس کے لیے اللہ رب العزت نے جن کلمات کا انتخاب کیا، فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے پیارے صحابی سے ارشاد فرما رہے تھے۔ اور اس موقع پر اللہ رب العزت نے وہ جو محبت رسول میں فنا ہو کر جس دکھ کا اظہار سیدنا صدیق اکبر نے کیا تھا، جس درد کا اظہار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، اللہ رب العزت نے ان کی اس محبت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان صحابیت کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں کر دیا، اور یہ منفرد مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ ان یقول لصاحبہ سے پہلے اللہ رب العزت نے جو کلمہ ارشاد فرمایا، فرمایا ثانی اثنین، ایک ایک جملے میں ایک ایک لفظ میں اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کا ذکر و اظہار فرمایا۔ اس پر بڑی خوبصورت بحث محدثین نے فرمائی، مفسرین نے فرمائی کہ قرآن کا یہ جو کلمہ ہے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا،
یہ جو لفظ ہے ثانی، اس سے مراد کون ہے؟ ہر ثانی کا ایک اول ہوتا ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر ثانی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو لیا جائے تو پھر اول سیدنا صدیق اکبر قرار پاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ثانی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو لیا جائے اور اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا جائے تو پھر کس باب میں سیدنا صدیق اکبر کو اول مانا جا سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ پھر جب اول ماننا پڑ جائے تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کے باب میں، عشق کے باب میں، فدائیت کے باب میں، اظہار و قربانی کے باب میں ہمیں اول ماننا پڑے گا کہ آقا کی امت میں صدیق اکبر سے بڑھ کر حضور کی محبت میں کوئی فنا نہ تھا. آقا کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسا صحابی سے بڑھ کر کوئی فنا نہ تھا. اور قربانی و احسان کے باب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جذبہ قربانی کا اظہار صدیق اکبر سے بڑھ کر نہیں کر سکتا. اس پر صحیح بخاری کی وہ روایت ہمارے لیے ضمن بڑی رہنمائی کے باب میں بڑی خوبصورت منظر کشی کرتی ہے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم